میں ڈال دیا جائے تو اس قرآن کو آگ نہیں جلائے گی۔ تو قرآن کو آگ نہ جلائے تو قرآن جس سینوں میں محفوظ ہوگا ان سینوں کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ یہ قرآن جس سینے میں آ جائے وہ سینہ ممتاز ہو جاتا ہے، جس جزدان میں قرآن رکھا جائے وہ جزدان بھی قابل تعظیم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو قرآن ہے جس سینے میں قرآن آئے۔ اب علماء کی توجہ، آپ نے بریلی شریف میں کبھی آپ گئے ہوں گے تو جب سٹی کی طرف سے جب باقر گنج کی طرف جائیں گے جامعہ نوریہ کی طرف تو راستے میں قبرستان پڑتا ہے جسے شاید حسین باغ کہتے ہیں۔ اس قبرستان میں ایک اللہ کا نیک بندہ لیٹا ہے جسے دنیا والے حافظ رحمت علی خان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کون حافظ رحمت علی خان ہیں؟ پیلی بھیت شریف کے اندر جامع مسجد ہے، دلی کی جامع مسجد کی ہو بہو کاپی ہے۔ جب اس کی بنیاد کا نمبر آیا تو یہ شرط رکھی گئی اس کی بنیاد وہ رکھے گا جس کی نہ تہجد قضا ہوئی ہو نہ سنت غیر موقدہ قضا ہوئی ہو۔ آپ دیکھیں سنت غیر موقدہ اگر وقت ہے تو پڑھ لے، وقت نہیں ہے تو نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن عادت بنا لینا گناہ ہے۔ پورا مسئلہ سمجھ لینا، کہیں آپ سوچو نہ پڑھو تو کوئی وہ نہیں، وقت ہے تو پڑھیے، عادت اگر بنا لی تو گناہ ہے چھوڑنے کی۔ تو حافظ رحمت علی خان آگے بڑھے اور کہا کہ آج میرا راز کھل گیا، میں ہی وہ شخص ہوں جس کی نہ تہجد قضا ہوئی ہے نہ سنت غیر موقدہ قضا ہوئی ہے، اور جامع مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آج بھی پیلی بھیت شریف میں وہ جامع مسجد موجود ہے، شب برات کے موقع پہ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے اس مسجد میں۔ وہ جنگ آزادی میں شہید ہوئے۔ ان مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، یہ مدرسے ہی ہیں کہ جب جب ضرورت پڑی تو مدرسے ہی کا پروڈکٹ آگے بڑھا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لو نا، جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا اور اس سونے کی چڑیا کو پھر سے قید کر لیا گیا تو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جس شخصیت نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ کسی کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں تھا بلکہ مدرسے کے پڑھے ہوئے علامہ فضل حق خیر آبادی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے جو دہلی کے کورٹ میں کیس بھی سولو کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو جامع مسجد میں آ کر کے نماز بھی پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا کفایت اللہ کافی جن کو انگریزوں نے مراد آباد کے بیچ چوراہے پہ سولی پہ چڑھا دیا، کہا کوئی آخری خواہش تو کہا ہاں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے جلدی نماز پڑھی، انگریز بولے بہت جلدی نماز پڑھ لی، کہا اس لیے پڑھ لی تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ نبی کا غلام موت سے ڈر گیا ہے۔ ارے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے نماز پڑھی۔ انگریزوں نے بیچ چوراہے پہ سولی پہ چڑھایا۔ مولانا کفایت اللہ کافی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے سے پہلے انگریزوں کو للکار کے کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر باغ میں ہے، کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے کافی مگر نام پاک مصطفیٰ اور پنجتر رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ یہ علماء کی دعائیں مولانا عنایت اللہ کاکوری علیہ الرحمہ جنہوں نے علم صرف کی کتاب علم السیغہ کو لکھا ہے، جنہیں انگریزوں نے کالا پانی بھیج دیا، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے انگریزوں کو للکار کے کہا تھا دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں۔ وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا رضا علی خان اعلیٰ حضرت کے دادا، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ علامہ نقی علی خان، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ ارے دیکھو کہاں کہاں یہ مدرسے کا پروڈکٹ آپ کو گلاؤں، یہ مدرسے ہی تو ہیں کہ جب جب ضرورت پڑی ہے سینہ تان کے ہم آگے بڑھے ہیں۔ ایک انگریز لاج کا کہنا ہے کہ جب ہم نے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو دلی کے لال قلعے سے گرفتار کر کے جب رنگون کالا پانی لے کر جا رہے تھے تو ہم نے
نے खुद अपनी आंखों से देखा। सुबह का वक्त था, चांदनी चौक में कोई एक पेड़ ऐसा नहीं था जिसपे किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो, जिसपे किसी मौलाना की गर्दन न लटकती हो। जमुना नदी के किनारे पे कड़ाव में तेल खौलाया गया और उलमा को बोरियों में बंद करके ला करके उन खौलते हुए तेलों के अंदर डाल दिया गया। गैर मुनक़सिम हिंदू पाक लाहौर की जामा मस्जिद में 80 के करीब उलमाए किराम की गर्दनें लटक रही थी। ये मदरसे ही तो हैं कि जब जब हमारे मुल्क पे जरूरत पड़ी तो ये कफन बांध करके मदरसे का प्रोडक्ट आगे बढ़ा है। अल्लाह अकबर। आज इन्हीं मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है, आज इन्हीं मदरसों को शक की निगाह से देखा जाता है। सितम सह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। अल्लाह अकबर। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन मदरसा बंद हो गया उस दिन मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसा बंद हो गया उस दिन तुमको जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई आलिम या हाफिज तक नसीब नहीं होगा। इसलिए अपनी शादियां हल्की कर दो। 50-50 हजार रुपए डांस पार्टी और बैंड में खर्च कर दिए जाते हैं। 3-3 हजार के टिकट खरीद करके फिल्में देखने के लिए मेरी कौम के नौजवान जाते हैं। क्या मरना नहीं है? क्या नबी को चेहरा नहीं दिखाना है? क्या अपने आका को चेहरा नहीं दिखाना है? अरे कब्र के अंदर गए और इस हाल में दुनिया से चले गए, फिल्में देख के दुनिया से चले गए, गाने सुन के दुनिया से चले गए, अय्याशियां करके दुनिया से चले गए, तो कब्र में आका को क्या चेहरा दिखाओगे? मेरा ईमान फरमाता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो बड़ी मार है क्या होना है। चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि मोहल्ले के लोग ये कहे एक जानी का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि मोहल्ले के लोग कहे दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि लोग कहे कि एक शराबी का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है। अरे इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर लोगों की आंखों में आंसू हो और ये कहते हुए जाए लहिद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। नेक अमल करके दुनिया से जाओ। मेरे बुजुर्गों, जरूरी नहीं है मरने के बाद ये औलाद कब्र पे जाकर के कुरान पढ़े। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसलिए अपनी औलाद को मदरसा भेजो। हमने देखा है इधर बाप के जनाजा रखे हैं, घर में जनाजा रखा है, इधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ रही है। ये हालात भी हमारी निगाहों के सामने आए हैं। ये दुनियावी तालीम है जो सोच रही है कि मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, मुझे कितना हिस्सा मिलेगा। काश इस औलाद को हाफिज कुरान बनाया होता, काश इस औलाद को आलिम दीन बनाया होता, तो रूह निकलने का वक्त आता तो बच्चा सरहाने बैठ के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता नजर आता। जब जनाजा उठता तो इमाम साहब को यह कहना नहीं पड़ता कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इजाजत दो, वो खुद मुसल्ले पे खड़े होकर के अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आता। लेकिन हाल क्या है, हम चाहते हैं ना दुनिया में कि मदरसे में बच्चे को भेजेंगे तो 5,000-6,000 की तनख्वाह मिलेगी, पढ़ लिख जाएगा, या 10,000 मिल जाएगी। इससे ज़्यादा तनख्वाह कहीं हुआ? अल्लाह ने जिस बस्ती को तौफीक दी है वो देते हैं। आज ये मेरी कौम का अलमिया है कि आज हम उलमा और हुफ़ाज को हिकारत की निगाह से इसलिए देखते हैं ना कि ये चंद पैसे कमाने वाले लोग हैं। लेकिन इतना याद रखना, मैंने बड़े से बड़े अमीर आदमी को, करोड़पति को रात में नींद की गोली खाते हुए सोते हुए देखा है। जब तक नींद की गोली नहीं खाता नींद नहीं आती है। और 5-6 हज़ार की तनख्वाह पाने वाला इमाम इशा की नमाज सुकून से पढ़ाता है, आराम से सो जाता है, फजर में उठ करके अल्लाह का जिक्र करता है।
اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کسی مسجد کے اماموں کو روڈ جام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، میں نے مدرسے کے مدرسین کو روڈ جام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہماری مانگیں پوری کی جائیں، لیکن اور لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے 50-50 ہزار کی تنخواہ پاتے ہیں لیکن پھر بھی دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ نے وہ مقام دیا ہے ان علماء ان حفاظ کو کہ یہ تھوڑے میں بھی صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہوتا ہے جب قوم جو ہے اپنے علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تب افسوس ہوتا ہے۔ اب میری آخری بات، اس لیے اب میں اپنے ان طلبہ سے جو 8 بچے فارغ ہو رہے ہیں نا، اور بھی بہت مدرسے چلتے ہیں یہاں قرب و جوار میں تمام مدرسے کے طلبہ کرام سے گزارش کروں گا کہ تم یہ مت سوچنا کہ میں عالم بن گیا یا حافظ بن گیا تو مجھے کہیں مدرسے میں پڑھانے کی جگہ ملے یا مسجد میں امامت کی جگہ ملے۔ بے شک یہ کام بہت عظیم ہے، لیکن اب مسجدیں اتنی نہیں ہیں، اب 8 بچے یہاں فارغ ہو رہے ہیں، 10 بچے دوسرے مدرسے میں فارغ ہو رہے ہیں، مسجدیں اتنی ہی ہیں، تو ہر مسجد میں 2-2 3-3 حافظ تو جائیں گے نہیں، ایک ہی حافظ رکھا جائے گا۔ تو اب میرا ایک پیغام ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسے سے کالج کے راستے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز کے راستے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آؤ IAS کی تیاریاں کرو، آؤ ڈاکٹریٹ کی تیاریاں کرو۔ ارے تم سے اچھا ذہن کس کے پاس ہوگا، تم سے اچھا دماغ کس کے پاس ہوگا؟ اب آپ اگر سچائی تک پہنچ جاؤ یہ پہنچیں گے، اگر تم بھی پہنچ گئے تو خاموش نہیں رہو گے۔ ان سے اچھا ذہن کس کے پاس ہوگا؟ دنیا میں سب سے عظیم کتاب قرآن ہے، ایک ایک لفظ کو زبانی یاد کرنے والے یہ ہماری جماعت میں موجود ہے۔ ارے 17 لاکھ حدیثیں یاد کرنے والے ہماری جماعت میں موجود ہے، 2 لاکھ موضوع حدیث یاد کرنے والے ہماری جماعت میں موجود ہے، تاکہ آگے سے اگر کوئی موضوع حدیث بیان کرے تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دے سکے، وہ ہماری جماعت میں موجود ہے۔ ارے آؤ ذرا میں آپ کو بتاؤں 7 دن میں قرآن حفظ کرنے والے ہماری جماعت میں موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک بیوہ عورت اپنے 7 یا 8 سال کے بچے کو لے کر آئی، بڑا حسین بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ آپ نے جب اس بچے کو دیکھا کہا مائی کیا کرنے آئی ہو؟ کہا آپ کے مدرسے میں داخلہ کرانے آئی ہوں۔ میرے امام نے سوچا بچہ بڑا حسین و جمیل ہے، اس لیے حکمت عملی سے کام لیا، کیونکہ کچھ بچے اتنے حسین ہوتے ہیں وہ فتنے کا سبب بن جاتے ہیں، وہ آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں۔ میرے امام نے سوچا بچہ چھوٹا ہے، اس لیے اس مائی سے کہا مائی میرے مدرسے میں ان کا داخلہ ہوتا ہے جو قرآن حفظ کر کے آتے ہیں، میں ان کا داخلہ لیتا ہوں اپنے مدرسے میں جو قرآن پڑھ کے آتے ہیں، حفظ کر کے آتے ہیں۔ مائی کا دل ٹوٹ گیا، بیٹے نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا، بیٹے نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، دل ٹوٹ گیا۔ علامہ ذاکر صاحب سب کی توجہ، دل ٹوٹ گیا ماں کا۔ بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہا ماں روتی کیوں ہے؟ کہا بیٹا داخلہ کرانے آئی تھی، اب میں تیرا داخلہ اس مدرسے میں کیسے کراؤں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن حفظ کر کے آتا ہے اسی کا داخلہ میرے مدرسے میں لیا جاتا ہے۔ میرے امام نے یہ سوچا اگر یہ حفظ کرے گا 2.5-3 سال لگ جائیں گے اور اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی، داڑھی مونچھیں نکل آئیں گی، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہ حکمت تھی میرے امام کی۔ جب ماں کا دل ٹوٹا، بیٹے نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہا ماں چل واپس چل، اب قرآن حفظ کر کے ہی ان کے مدرسے میں آئیں گے۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا۔ اب علماء کی توجہ، 7 دن کے بعد میں، 1 ہفتے کے بعد میں ماں اپنے بیٹے کو لے کر پھر سے میرے امام کی بارگاہ میں پہنچی۔ میرے امام نے فرمایا مائی میرا کہنا نہیں سنا کہ میرے مدرسے میں ان کا داخلہ لیا جاتا ہے جو قرآن حفظ کر کے آتے ہیں۔ تب ماں نے کہا حضور اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کے لائی ہوں، اپنے بچے کو حافظ بنا کر کے لائی ہوں۔ ارے جو 7 دن میں قرآن حفظ کر لے اسی کو دنیا والے امام محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
जिन्होंने हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मोहम्मद लिखी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुमसे अच्छा ज़हन किसके पास होगा? ये हमारे मदरसे ही के पढ़ने वालों की शान है। तो आओ, तुम्हारे लिए कॉलेज के रास्ते खुले हैं, यूनिवर्सिटीज़ के रास्ते खुले हैं। आओ, जामिया अशरफिया के एक आलिम ने IAS का एग्ज़ाम पास किया, सकाफ़तुस सुन्निया के 50 के करीब तलबाए किराम ने LLB में इम्तिहान पास किया, आज अपने वक्त के बेहतरीन वकील बने हुए हैं। आओ, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। आज कौम भी चाहती है कि उसे साफ सुथरा इंसाफ करने वाला वकील मिल जाए। आज कौम भी चाहती है कि उसको ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो किसी की किडनियां बेचे नहीं बल्कि गरीबों की मदद करता हुआ नजर आए। अरे आज देखो, कौम भी चाहती है उसे ऐसा इंजीनियर मिल जाए कि वाकई वो पुल पास करे जिससे गरीबों की मदद हो। कौम भी चाहती है, और दुनिया की तालीम का हाल ये है कि बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है उनकी ताकत घटती चली जाती है। अरे 50 साल उम्र हो जाए डॉक्टर की, रोशनी कमजोर हो जाए आंख की, बताओ क्या कोई उससे अपने घर बच्चे का ऑपरेशन करवाएगा? क्या उससे कोई अपने मरीज का ऑपरेशन करवाएगा? नहीं करवाएगा। लेकिन ये कुरान पढ़ने वालों की शान है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही तकवा भी बढ़ता जाता है, परहेजगारी भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती है। सुभान अल्लाह। देख लो ताजुश शरिया को, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती गई। देख लो मुहद्दिस कबीर को, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ रही है, मकबूलियत भी बढ़ती जा रही है। ये कुरान पढ़ने वालों की शान है। अरे दुनियावी तालीम का हाल तो ये है, 50-60 साल के बाद इंसान रिटायर हो जाता है, और ये कुरान की तालीम वो है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। इसलिए अपने बच्चों को इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़िए, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। अल इल्मु नूर, अल इल्मु कुव्वा, इल्म नूर है, इल्म ताकत है। जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए, जिस कौम के हाथ में किताब होनी चाहिए, आज वही कौम तालीम से दूर हो गई। आज वही कौम एजुकेशन से दूर हो गई। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। आज हमारे बच्चे शाम के वक्त गुजरो गलियों से तो टोलियां बना के कोई पबजी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, कोई व्हाट्सएप चलाता है, कोई फेसबुक चलाता है, कोई इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड करने में लगा है। ये हाल है आज हमारी कौम का। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो इल्म हासिल करो, तरक्की चाहते हो तो इल्म हासिल करो। मेरे आका ने मक्के में जब ऐलान नबूवत किया था तो सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। जब मक्के से मदीना तशरीफ लाए, जंगे बदर में ऐसा अजीम पैगंबर कोई दिखाओ जिसने कैदियों से कहा हो कि तुम में जो लिखना पढ़ना जानता है मेरे 10-10 जानिसारों को लिखना पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आजाद कर दूंगा। वाह, ये हमारे नबी की शान है। मेरे आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो 1.25 लाख के हाथ में कलम था। 1.25 लाख सहाबाए किराम तालीम याफ्ता थे। हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली के दौर तक न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था, न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी। जहाँ मर्द अपने वक्त के मुफ्ती थे वहीं औरतें भी अपने घरों में मुफ्तियाँ थी। वो भी अपने बच्चों को तालीम तरबियत फरमाती थी। इल्म उनके पास भी था, मर्दों के पास भी इल्म था। तो हमको चाहिए कि अपने घरों के माहौल सुधारें, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम सिखाओ, इन मदरसों का ख्याल रखो। ये मदरसे तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। इन मदरसों का ख्याल रखोगे, एक बच्चा भी अगर आपके पैसे से आलिम या हाफिज बन गया तो यही तुमको क़यामत में जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। बाअमल हाफिज कुरान 10 लोगों की शफात करेगा, बाअमल हाजी 70 लोगों की शफात करेगा, और आलिम का तो मर्तबा ही ना पूछिए, उसे जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। रफ़
فرمائے گا تو نے دنیا میں مذہب اسلام کی تبلیغ کی، نشر و اشاعت کی، تیرے لیے کوئی قید نہیں ہے، حافظ کے لیے قید ہے، حاجی کے لیے قید ہے، تیرے لیے کوئی قید نہیں ہے، تو جتنوں کو چاہے اتنوں کو بخشوا دے۔ تو یہ علماء کا مقام ہے، یہ عالموں کا مرتبہ ہے، یہ علماء کی شان ہے۔ تو اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجو، دینی تعلیم اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ مدرسہ غوثیہ مسعود العلوم میں آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ قرآن گلشن رضا مسعود العلوم میں اپنے بچوں کو بھیجو، تمہارے بچوں کے پاس تعلیم ہوگی، ایجوکیشن ہوگا، تو یہ بچے تمہارے لیے ایصال ثواب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ آج مصروفیت کا دور ہے، مشغولیت کا دور ہے۔ دینی تعلیم اپنے بچوں کو سکھاؤ، دینی تعلیم کے بعد چاہے ڈاکٹر بناؤ، چاہے انجینئر بناؤ، چاہے پروفیسر بناؤ، تمہارے مذہب کی تعلیم ہو۔ تعلیم ہو پھر بھی آدمی فساد کرتا ہے، آخری بات ہے نا، تعلیم ہے پھر بھی آدمی فساد کرتا ہے۔ اب آپ کہو گے تعلیم والے بھی فساد کرتے ہیں، تو کون سی تعلیم فساد نہیں کرتی ہے؟ رب فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ جو تعلیم رب کے نام سے ہوتی ہے، جو شکشا رب کے نام سے ہوتی ہے، اس میں فساد نہیں ہوتا ہے، اس میں فساد نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی تعلیم رب کے نام سے ہے، کوئی فساد نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم کی تعلیم رب کے نام سے ہے، کوئی فساد نہیں ہے۔ غوث اعظم کی تعلیم رب کے نام سے ہے، کوئی فساد نہیں ہے۔ تو جو تعلیم رب کے نام سے ہوتی ہے، اس تعلیم میں کوئی فساد نہیں ہوتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اپنے بچوں کو تعلیم سکھاؤ، اپنے بچوں کو شکشا، اور سب تعلیم میں سب سے پہلے من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، جو تعلیم دینے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائے۔ تو قرآن اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ قرآن نہیں پڑھایا تو یہ اولاد قیامت میں اپنے باپ کو کھینچ کے لائے گی، مولا میرا باپ بھوکا رکھتا یہ گوارا تھا، اس نے قرآن کی تعلیم نہیں دی، جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنے باپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو جہنم سے بچنا ہے تو قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو سکھاؤ، اس کے بعد جو چاہوں وہ دو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، مولا میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، ان علماء کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ طیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ زندگی سواریے دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ رہی گلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی نرسنگ دیہا والوں تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔